بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنے درس خلاصہ تفسیر قرآن کے اندر حاضر ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر 30ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کا آخری پارہ ہے۔ اس کے اندر 37 صورتیں ہیں۔ سورہ نبا اس کی پہلی صورت ہے۔ سورہ نبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 2 رکوع اور 40 آیتیں ہیں۔ عربی میں خبر کو نبعٌ کہتے ہیں۔ اس صورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ نبا کہتے ہیں۔ اس صورت کا موضوع بھی ماقبل کی طرح موت کے بعد دوبارہ اٹھنے اور قیامت کی خبریں دینا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے مختلف مناظر کو بیان فرمایا۔ مشرکین مکہ دراصل وقوع قیامت وغیرہ کے تعلق سے مختلف باتیں کرتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس چیز کی دلائل کے ساتھ وضاحت فرمائی کہ اس سے بڑی خبر قیامت پر تعجب یا انکار کی کیا ضرورت ہے، تمہیں عنقریب اس کی حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ آسمان اور زمین اور ان میں موجود چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ تو ایسی طاقتور اور قدرت والی ذات جس نے اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا فرمائی، تو دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا اس کے لیے کیسا مشکل ہو سکتا ہے؟ ہرگز مشکل نہیں ہے۔ وہ رب جو زمین کو بچھونا، پہاڑوں کو میخیں، انسانوں کو جوڑا جوڑا، نیند کو ذریعہ سکون، رات کو لباس، دن کو وقت معاش اور آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ سورج بنا سکتا ہے، تو وہ دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے اور ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے جس میں اولین و آخرین کو جمع کر کے ان میں انصاف فرمائے گا۔ پھر جہنم کی عبرت ناک سزائیں دینے اور جنت کے اعلیٰ انعامات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ آخرت کے عذاب کی ہولناکیاں کافروں کو یہ تمنا کرنے پر مجبور کر دیں گی کہ کاش ہم دوبارہ پیدا کیے ہی نہ جاتے اور جانوروں کی طرح ہم بالکل خاک میں مل جاتے اور عذاب آخرت سے نجات پا جاتے۔ اس کے بعد سورۃ نازعات ہے۔ سورۃ نازعات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 46 آیتیں ہیں۔ ان فرشتوں کو نازعات کہتے ہیں جو انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں ان فرشتوں کی قسم ذکر کی گئی، اسی مناسبت سے اسے سورہ نازعات کہتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں مختلف کاموں پر معمور فرشتوں کی قسم یاد فرمائی گئی۔ پھر فرمایا کہ موت کے فرشتے جہنمیوں کی روح نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور اہل ایمان کی روح کو نہایت نرمی سے نکالتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے کہ جنہیں معاملات کی تدبیر سپرد کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بار قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مشہور قصہ بیان کرنے کے بعد قیامت کے مختلف مناظر میں سے ایک منظر کچھ اس طرح بیان کیا کہ جب سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، اس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا اور جہنم دیکھنے والوں کے قریب کر دی جائے گی۔ سو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ عبسہ ہے۔ سورۃ عبسہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا 1 رکوع اور 42 آیتیں ہیں۔ عبسہ کا معنی ہے تیوری چڑھانا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ عبسہ کہتے ہیں۔ اس کی ابتدائی آیات کا نزول اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرداران مکہ کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وفادار نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت ان کا آنا
اچھا محسوس نہ ہوا، کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دعوت دے رہے تھے۔ یہ صحابی سوالات کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص صحابی کی طرف بھی توجہ فرمائے، ان کو بھی نوازیے، اور جو خشیت الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اس واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی گئی۔ اس کے بعد قیامت کی نفسی کے منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے جان چھڑکنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے قیامت کے دن دامن چھڑائیں گے۔ ایک شخص اپنے ماں، بھائی، بیٹے، باپ، بیوی سب سے جان چھڑا کے بھاگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو اپنی پڑی ہوگی، مگر کچھ چہرے اس دن روشن مسکراتے حشاش بشاش ہوں گے، اور کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی، یہی کافر اور فاجر ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ تکویر ہے۔ سورۃ تکویر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 29 آیتیں ہیں۔ تکویر کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا۔ اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ کوّرات سے ماخوذ ہے۔ اس سورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے مختلف مناظر کو بیان فرمایا۔ قیامت کے دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی دنیا کی مال و دولت کی قدر ختم کر دی جائے گی، وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سمندر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس سبب قتل کی گئی تھی، اور اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، آسمان کو کھول دیا جائے گا، جہنم بھڑکا دی جائے گی، جنت قریب کر دی جائے گی، تب ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا عمل لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا ہے۔ اس کے بعد سورۃ انفطار ہے۔ سورہ انفطار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا 1 رکوع 19 آیتیں ہیں۔ انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا۔ اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ انفطارات سے ماخوذ ہے۔ اس سورت کے شروع میں بھی آثار قیامت اور احوال قیامت کا بیان ہے۔ پھر ایک بڑے پیارے انداز میں یہ بیان کیا گیا کہ اے انسان، تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اس کے احسانوں کو فراموش کر کے ناشکرے پن پر اتر آیا ہے، تو گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس بات کی صراحت بھی کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، تو جو ان کے اعمال کو محفوظ کر کے لکھتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں یہ بیان کیا گیا کہ جہنمی فاسق و فاجر لوگ ہیں، اور نیکوکار جو ہیں ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد سورۃ مطففین ہیں۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 36 آیتیں ہیں۔ مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورت مطففین کہتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے کو مطفف کہتے ہیں۔ اس سے ہر وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جو دوسروں کا حق مارتا ہے، اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی کرتا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ جب وہ لوگ دوسرے سے لیتے ہیں تو پورا ناپ کر لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر دیتے ہیں، تول کر دیتے ہیں، تو کمی کر دیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ نیکوکاروں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا، اور یہ بھی ایک مہر بند صحیفہ ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے گواہ ہیں۔ مزید فرمایا کہ نیکوکار جنت کی نعمتوں میں راحت میں ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان کو مہر بند شراب طہور پلائی جائے گی، جس کی مہر مشک کی بنی ہوگی، لہذا جنت کے حصول کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ انشقاق ہے۔ سورۃ انشقاق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 25 آیتیں ہیں۔
انشقاق کا معنی ہے پھٹنا۔ اس صورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں موجود لفظ انشقت سے ماخوذ ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے مناظر مختلف انداز میں بیان فرمائے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کی تابعداری کرے گا، اور اس دن زمین پھیلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر چھپی ہوئی ہر چیز باہر نکال دے گی اور خود خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کی فرما برداری کرے گی۔ یہی اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ اس کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا اخروی حساب بہت آسان ہوگا۔ وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹیں گے، جبکہ پیٹھ کی طرف سے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا کڑے محاسبے، ہلاکت اور تباہی کا مظہر ہوگا۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے۔ سورہ بروج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 22 آیتیں ہیں۔ ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برجوں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ بروج ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے اصحاب اخدود کو اس طرح قتل کیا گیا کہ انہیں خندقیں کھدوا کر بھڑکتی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن ان کو ایمان کی لذت ملی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی جان دے دی مگر ایمان سے دستبردار نہ ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ زندہ کرے گا، وہ جس کام کا ارادہ فرما لے تو اس کو کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ طارق ہے۔ سورۃ طارق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا 1 رکوع اور 17 آیتیں ہیں۔ اس ستارے کو طارق کہتے ہیں جو رات میں خوب چمکے، نیز رات میں آنے والے شخص کو بھی طارق کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ستارے کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس لیے اسے سورۃ طارق کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون بھی بعثت، دوبارہ جی اٹھنا ہے، موت کے بعد دوبارہ کی زندگی کے حقائق ہیں۔ چنانچہ ستاروں کی قسم یاد فرما کے بتایا گیا کہ جس طرح نظام شمسی میں ستارے ایک محفوظ اور منضبط نظام کے پابند ہیں، اسی طرح انسان کی اور ان کے اعمال کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے متعین ہیں۔ پھر انسانوں کو اس کی کیفیت تخلیق کی جانب متوجہ کر کے بتایا گیا کہ جب انسان عدالت الہی میں کھڑا ہوگا تو اس کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے اور سب کچھ اس کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ اعلیٰ ہے۔ سورۃ اعلیٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا 1 رکوع اور 19 آیتیں ہیں۔ اعلیٰ کا معنی ہے سب سے بلند۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ اعلیٰ کہتے ہیں۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی اس کی قدرت کاملہ اور انسان پر انعامات کا ذکر ہے۔ پھر یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست تعلیم فرماتا ہے، جس میں نسیان یا بھول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی، اپنے باطن کو صاف کر لیا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، وہی کامیاب ہوا۔ یہی بات پہلے صحیفوں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود تھی۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے۔ سورہ غاشیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا 1 رکوع اور 26 آیتیں ہیں۔ غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی چیز۔ اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ غاشیہ کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے بعض مناظر کا ذکر کیا، اور اس دن کچھ چہرے ذلت سے سیاہ ہوں گے اور گرم آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا اور ان کا کھانا
دریع نامی جھاڑی کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور وہ نہ انہیں موٹا کرے گا نہ ہی ان کی بھوک دور ہوگی۔ اور پھر اس دن کچھ چہروں پر نعمتوں کے آثار ہوں گے اور وہ اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے۔ وہ اونچی جنتوں میں ہوں گے، ان میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ اس میں چشمہ روا ہوگا، اس میں وہ اونچے تخت ہوں گے، ان پر وہ بیٹھے ہوں گے، اور قطار میں لگائے ہوئے تکیے اور عمدہ بچھونے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ فجر ہے۔ سورہ فجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 30 آیتیں ہیں۔ فجر کا معنی صبح ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں فجر کی قسم ارشاد کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ فجر کہتے ہیں۔ شروع میں 5 قسمیں یاد فرمائی گئی، پھر عذاب دینے کا اعلان کیا گیا، پھر قوم عاد، قوم سمود اور فرعون اور ان کے ہلاکتوں کو ذکر کیا گیا، پھر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے یتیم کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت میں ملا ہوا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے، تو جب جہنم قریب لائی جائے گی تو بندہ کہے گا کاش میں نے کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ آخر میں اطمینان والی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ بلد ہے۔ سورہ بلد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا 1 رکوع اور 20 آیتیں ہیں۔ بلد کا معنی شہر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ بلد کہتے ہیں۔ قسم کی وجہ ارشاد فرمائی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں، پھر والد اور اولاد کی قسم یاد فرمائی گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ انسان مشقت اور تکالیف کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے، نیکی کا راستہ اختیار کرنے میں بھی مشقت آتی ہے، بدی کا راستہ اختیار کرنے میں بھی مشقت آتی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ نیکی کے راہ میں مشقت اٹھانے والوں کے لیے اجر و ثواب ہے، جبکہ بدی کے راہ میں مشقت اٹھانے والوں کو ثواب کے بجائے عذاب دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات کا بیان ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، بولنے کے لیے زبان اور 2 ہونٹ عطا کیے، اور نیکی اور بدی کا شعور بندے کو عطا کیا۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے۔ سورہ شمس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 15 آیتیں ہیں۔ سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں سورج کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے، اسی مناسبت سے اسے سورت شمس کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں تمہید کے طور پر انسان کے نفس سمیت مخلوقات میں سے 7 چیزوں کی قسم یاد کی گئی، پھر ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کا شعور الہام کر دیا، تو جس نے اپنے نفس کو پاک و طاہر رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام و نامراد ہوا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی اونٹنی کا آپ کی قوم کے ساتھ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ لیل ہے۔ سورہ لیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 21 آیتیں ہیں۔ رات کو عربی میں لیل کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی قسم ارشاد فرمائی، اور اسی مناسبت سے اسے سورت لیل کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ انسان کی جد و جہد 2 مختلف سمتوں میں جاری رہتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی پر کاربند رہتا ہے، نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت تک کی رسائی کی منزل آسان کر دیتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا، وہ دولت کی فراوانی میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے، تو اس کے لیے ہم مشکل منزل یعنی دوزخ کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا کہ نار جہنم سے وہی شخص بچے گا جو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب قدیر کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تاکہ اس کا قلب بخل
حرص، ہوس اور دنیا کی محبت کے غلبے سے پاک ہو جائے۔ اس کے بعد سورت دہا ہے۔ سورت والدہا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ چاش کے وقت کو عربی میں دہا کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاش کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی، اسی مناسبت سے اسے سورت والدہا کہتے ہیں۔ یہ سورت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نعت ہے۔ ویسے تو قرآن مجید سارا کا سارا نعت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، لیکن اس کے اندر بعض صورتیں اور بعض آیات ایسی ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بڑے زبردست انداز میں بیان کرتی ہیں۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب وحی کچھ عرصے تک نہ آئی۔ اس موقع پر ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نازیبا الفاظ کہہ دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرما کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح دن کے ساتھ اجالا ایک حقیقت ہے، جدا نہیں ہو پاتا، اور رات کے ساتھ اندھیرا ایک حقیقت ہے، علیحدہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ ناپسند کیا۔ تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کو بھی بیان کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آنے والی گھڑی کو پچھلی گھڑی سے بہتر قرار دیا گیا۔ پھر لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں، اور رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں۔ اس کے بعد سورت الم نشرح ہے۔ سورت الم نشرح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے 3 نام ہیں: سورت انشراح، سورت شرح، سورت الم نشرح۔ یہ تینوں نام اس سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ یہ سورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اور آپ کے اعلیٰ مراتب کے بیان پر مشتمل ہے۔ ابتدائی آیات میں بتایا گیا کہ کفار کے طعنوں اور دل آزار باتوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سینہ مبارک جو ہے اس میں تنگی محسوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینہ کو انوار حکمت و معرفت کے لیے کشادہ فرما دیا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ والتین ہے۔ سورۃ والتین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ انجیر کو عربی میں تین کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اسی مناسبت سے اسے سورت والتین کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر، زیتون، مبارک پہاڑ طور سینا اور امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم یاد فرما کر ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ پھر بتایا کہ اگر آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کی تو اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جب لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد معبود مانا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و جزا کا انکار کرنے والے کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ علق ہے۔ سورۃ علق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیتیں غار حرا میں نازل ہوئیں۔ اس میں 1 رکوع اور 19 آیتیں ہیں۔ خون کے لوتھڑے کو عربی میں علق کہتے ہیں۔ اس سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس کی مناسبت سے اسے سورہ علق کہتے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورہ اقرا بھی ہے۔ یہ نام اس کی پہلی آیت کے لفظ میں موجود لفظ اقرا کی مناسبت سے رکھا گیا۔ اس میں ابو جہل کی شدید مذمت کی گئی۔ سورت کے ابتدا میں انسان کی تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بیان کی گئی، اسے کمزوری سے قوت کی طرف منتقل فرمانا، قرات اور کتابت کی فضیلت بیان کی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور مال و دولت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکنے والے کے بارے میں وعید بیان کی گئی۔ اس صورت کے آخر میں ابو جہل کی مذمت بیان کی گئی اور اس کی دھمکیوں کا جواب دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کریں۔ اس کے بعد سورت قدر ہے۔ اس سورت کا 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ قدر کے معنی بہت عظمت والا ہونا ہے۔ البتہ یہاں قدر سے عظمت اور شرافت مراد ہے، چونکہ اس سورت میں لیلۃ القدر کی شان بیان کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اسے سورت قدر کہتے ہیں۔ یہ سورت شب قدر کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کی نسبت سے مشرف فرما کر 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ گویا شب قدر کی عظمت کا راز نزول قرآن میں سے ہے، اور انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر تمہیں بھی عظمتیں اور رفعتیں مطلوب ہیں تو قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ بینہ کا معنی ہے روشن اور بہت واضح دلیل۔ اس سورت کی پہلی آیت کے آخر میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ بینہ کہتے ہیں۔ یہ سورت دراصل اہل کتاب کے فضول خیالات کی تردید میں نازل ہوئی کہ وہ بنی اسرائیل سے پیغمبر آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، اسی لیے یہ الفاظ یہاں پر بیان کیے گئے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ مگر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے مبعوث ہوئے تو وہ آپ علیہ السلام کی نبوت کے انکاری ہو گئے۔ اس سورت کا مرکزی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کیا جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، یہی دین مستقیم ہے۔ پھر بدکاروں کے انجام کو بیان کر کے نیک بندوں کے انعام کو بیان کیا گیا۔ ان کے لیے اللہ کی رضا اور جنت تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ زلزال ہے۔ اس سورت کا 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ زلزال کا معنی ہے ہلا دینا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورۃ زلزال کہتے ہیں۔ اس سورت میں ایک بار پھر قیامت کا ہولناک منظر بیان کیا گیا۔ زمین کے سینے پر جو کچھ بھی موجود ہے سارے راز اگل دے گی، جتنے بھی مدفون ہیں انہیں نکال دے گی۔ اس دن زمین اللہ کے حکم سے ساری خبریں بیان کر دے گی۔ لوگ حساب کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، پھر ان کے اعمال کے مطابق انہیں 2 قسموں میں تقسیم کیا جائے گا، بعض شقی ہوں گے، بعض سعید۔ اس دن ہر ایک اپنی معمولی نیکی یا بدی کا انجام خود ہی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ سورۃ عادیات اس کے بعد ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ مجاہدین کے ان گھوڑوں کو عادیات کہتے ہیں جنہیں وہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے تیزی سے دوڑاتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اسی مناسبت سے اسے سورۃ عادیات کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی مختلف کیفیات کو قسم یاد فرما کر بیان فرمایا اور جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت و اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ سورت کے آخر میں انسان کی فطرت و طبیعت کو بیان کیا گیا کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس کے بعد سورہ قاریہ ہے۔ سورہ قاریہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ قاریہ کا معنی ہے دل دہلا دینے والی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورۃ قاریہ کہتے ہیں۔ اس سورت میں قیامت کے احوال، تنگی اور شدت، حالات اور ایک بار پھر بیان کیا گیا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ تکاثر ہے۔ سورۃ تکاثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ تکاثر کا معنی ہے
مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا۔ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے صورت تکاثر کہتے ہیں۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، مگر جب لوگ قبروں میں پہنچیں گے تو مال کے فانی ہونے کا پتہ چل جائے گا اور ایک ایک نعمت، امن، صحت، فراغت، کھانا پینا، علم، مال، دولت، سب کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ عصر ہے۔ اس سورت کا ایک رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ عربی میں زمانے کو عصر کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، اسی مناسبت سے اسے سورہ عصر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شروع میں زمانے کی قسم یاد فرما کر دراصل ماضی کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ انسان بڑے خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ اس سے نکلنے کی صورت صرف یہی ہے کہ وہ ایمان لائے، عمل صالح کرے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی وصیت کرتا رہے۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے۔ سورہ ہمزہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا ایک رکوع اور 9 آیتیں ہیں۔ ہمزہ کا معنی ہے لوگوں کے منہ پر عیب نکالنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ ہمزہ کہتے ہیں۔ اس سورت میں انسان کی 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی۔ نمبر 1 طعنہ زنی کرنا، نمبر 2 عیب جوئی کرنا، نمبر 3 حب و جاہ دنیا۔ اس کی شدید مذمت کی گئی اور بتایا گیا کہ ان امراض میں مبتلا رہ کر لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو فراموش کر دیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا انجام وہ آگ ہے جو ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے۔ سورہ فیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں ایک رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ فیل کہتے ہیں۔ اس سورت میں اصحاب فیل یعنی یمن کے بادشاہ ابرہہ اور اس کے لشکر کا مشہور واقعہ کہ وہ معاذ اللہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کے مذموم ارادے کے ساتھ آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوج در فوج پرندوں کو بھیجا جنہوں نے ان پر پتھر کنکریاں برسا کر انہیں بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے۔ اس سورت میں ایک رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ قریش ایک قبیلے کا نام ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ قریش کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش پر اپنے احسان کو بیان فرمایا کہ وہ بے خوف ہو کر گرمیوں میں شام کا اور سردیوں میں یمن کا تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ ان کی معیشت محفوظ تھی۔ یہ 2 نعمتیں ذکر فرما کر انہیں سمجھایا گیا کہ خود پسندی، قوم پرستی اور خود فریبی سے باز آ جاؤ اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد سورۃ ماعون ہے۔ اس سورت میں ایک رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ معاون کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیز۔ اس سورت کے آخری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ معاون ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنے، خدمت خلق کے کاموں میں غفلت برتنے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے جیسے کاموں کی مذمت بیان کی ہے اور قیامت کے جھٹلانے کو بھی مذمت کے ساتھ بیان کیا ہے اور نمازوں کے ساتھ دیگر عبادات میں ریاکاری کی بھی مذمت کی گئی اور کسی پڑوسی کو، قریبی کو ضرورت کی معمولی چیز نہ دینے کی بھی مذمت کی گئی۔ سورت کوثر اس کے بعد ہے۔ اس سورت میں ایک رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورت کوثر کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے جس میں عرب کے فصحاء اور بلاغاء کو مقابلے کا چیلنج دیا گیا، مگر وہ اس کے مقابل کلام بنا کر نہ لا سکے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کیے جانے کا ذکر موجود ہے اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے اور قربانی کرنے کا
حکم دیا گیا، اور اس کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بے نام و نامراد ہوگا۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے۔ سورہ کافرون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے کافرون سورہ کافرون کہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ پیغام دیا گیا کہ حق اور باطل میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، یعنی اسلامی نظام حیات کے علاوہ کسی دوسرے نظام جو ہے اس کو اس کے ساتھ ملا دینا ایسا درست نہیں ہے۔ کفر سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ بتوں کے پجاری جس چیز کی پوجا کرتے ہیں مسلمان اس کی نہیں کرتے، اور نہ ہی آئندہ مسلمان اس کی کریں گے، اور نہ ہی وہ بتوں کے پجاری مسلمانوں کے خدا کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کا دین ان کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد سورۃ نصر ہے۔ سورۃ نصر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ عربی میں مدد کو نصر کہتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورۃ نصر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس صورت میں اسلامی ترقی کے باہمی عروج یعنی فتح مکہ کی خبر دینے کے بعد بتایا گیا کہ جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگیں گے تو ان فتوحات اور نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور تسبیح بیان کی جائے، نیز اس سے مغفرت اور بخشت طلب کی جائے۔ اس کے بعد سورۃ لہب ہے۔ سورۃ لہب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ لہب کا معنی ہے آگ کا شعلہ۔ عبد المطلب کا ایک بیٹا عبد العزیٰ جو کہ بہت ہی گورے رنگ کا تھا، اس کی کنیت ابو لہب تھی، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ ابی لہب موجود ہے، اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ لہب ہے۔ اس سورت میں دشمن رسول ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے شدید ترین عمل کی مذمت کی گئی ہے، اور انجام بد کو بیان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ جس مال اور دولت اور اولاد کی کثرت پر اسے ناز ہے وہ اس کے کسی کام نہ آئیں گے، اور یہ دونوں ذلت امیز اور عبرت ناک موت مریں گے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ مفسرین نے اس صورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، اس میں 4 نام ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ ایک، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اسی وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے، اسی مناسبت سے اسے سورۃ تنزیہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اسے سورۃ تجرید کہتے ہیں۔ نمبر 4، اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اسے سورۃ نجات کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے، بے نیاز ہونے کا ذکر ہے، اور ساتھ اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہی کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ فلق ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ فلق کے معنی ہیں کئی معنی ہیں، یہاں اس سے مراد صبح ہے، اور چونکہ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورۃ فلق کہتے ہیں۔ اس صورت میں ان تمام مخلوقات کو ظلمت شب، جادوگروں اور شرارت کے عادی حادثے کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ ناس ہے۔ اس سورت کا 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ عربی میں انسانوں کو الناس کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورۃ ناس کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلٹ کر اور چھپ کر وسوسے ڈالنے والے کے شر سے اپنی پناہ مانگنے کی تعلیم دی، اور یہ بتایا کہ بہکانے والے، وسوسے اور توہمات میں ڈالنے والے جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں، تمام سے پناہ چاہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں۔ عرض کیا گیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، تو آپ ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ الحمدللہ
30 پاروں کا خلاصہ مکمل ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔